السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، میرے ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب ہم قبرستان جائیں تو قبرستان میں ہمیں کس طریقے سے فاتحہ پڑھنا چاہیے، کس طرح سے فاتحہ پڑھنا چاہیے؟ تو آج میں آپ کو فاتحہ پڑھنے کا صحیح طریقہ بتاتا ہوں کہ ہمیں کس طرح سے فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ چاہے ہم فاتحہ اپنے گھر پر پڑھیں، چاہے ہم فاتحہ قبرستان میں پڑھیں، کس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ اور جو طریقہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ اس طریقے سے فاتحہ پڑھنا، انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور جس کے لیے آپ ایصال ثواب کر رہے ہو اس کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے گا، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ ہمیں فاتحہ کس طریقے سے پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ اتنا سمجھ لو کہ فاتحہ پڑھنے کا کوئی بھی طریقہ شریعت نے متعین نہیں کیا ہے کہ اس طریقے سے فاتحہ پڑھنا ہوگی۔ کوئی بھی طریقہ شریعت نے متعین نہیں کیا ہے، جو آپ چاہو پڑھ سکتے ہو۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فاتحہ پڑھنے کا بہت بڑا طریقہ ہے، بہت مشکل طریقہ ہے، ہمیں فاتحہ نہیں آتی ہے تو ہم قبرستان میں جا کر کے کیا کریں گے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے جو بھی یاد ہے، آپ قبرستان جاؤ، اس کو پڑھو، اور جو آپ نے پڑھا ہے اس کا ثواب سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر کریں۔ سرکار کے بعد میں سرکار کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام تابعی، تمام تبع تابعین، تمام اولیاء اللہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر کریں۔ اس کے بعد میں آپ جس کے لیے قبرستان گئے ہو، اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، یا کسی اپنے رشتہ دار کے لیے، اس کے لیے آپ مغفرت کی دعا کریں۔ جو آپ نے پڑھا ہے اس کی برکت سے اللہ رب العزت مغفرت فرما دے گا آپ کے مرحومین کی، اگر آپ صحیح طریقے سے دعا کریں گے۔ جو بھی آپ کی یاد ہو آپ اس کو جا کر کے پڑھ سکتے ہو، سمجھ لو آپ کی فاتحہ ہو گئی۔ آپ کے سورہ اخلاص یاد ہو، چاہے آپ کے سورہ ناس یاد ہو، چاہے آپ کے سورہ فاتحہ یاد ہو، چاہے آپ کے کچھ بھی یاد ہو، اگر آپ کے قرآن مقدس کی فقط ایک آیت بھی یاد ہے، اور اگر آپ نے اس کو سچے دل سے جا کر کے قبرستان میں پڑھا تو اللہ کی رحمت میں بہت زیادہ وسعت ہے۔ ایک آیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے گا مرحومین کی، جن کے لیے آپ دعا کرنے کے لیے قبرستان جاتے ہو، جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہو، جس کے لیے آپ ایصال ثواب کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دے گا اگر آپ نے ایک آیت بھی صحیح طریقے سے پڑھی، اور اس کا آپ نے ثواب اپنے مرحومین کے نظر کر دیا، مرحومین کو آپ نے اس کا ثواب نظر کر دیا، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ تو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ فاتحہ پڑھنے کا بہت بڑا طریقہ ہے، اگر وہ طریقہ یاد ہوگا تبھی ہم قبرستان جائیں گے، جب تک وہ طریقہ یاد نہیں ہوگا تو ہم قبرستان نہیں جائیں گے۔ تو یہ جہالت کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر لوگ ایسا کہتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ شریعت نے کوئی خاص طریقہ فاتحہ کا متعین نہیں کیا ہے۔ ہاں، اتنا آپ ضرور سمجھ لیں، ایک عرفی طریقہ ہے، عرفی طریقہ ہے جو آج کل پڑھا جاتا ہے فاتحہ میں، اور اس طریقے سے فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے، ایک عرفی طریقہ ہے۔ اگر وہ طریقہ آپ کی یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، بہتر طریقہ ہے، کیونکہ اگر جو عرفی طریقہ ہے، اگر اس طریقے پر ہم فاتحہ پڑھیں گے تو زیادہ سے زیادہ ہم قرآن مقدس کی تلاوت کر سکتے ہیں، اور اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہم قبرستان میں کھڑے ہو کر زیادہ سے زیادہ اپنے مرحومین کے لیے قرآن مقدس کی تلاوت کریں۔ اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے؟ عرفی طریقہ کیا ہے؟ آج جو ہمارا عرف ہے، عرف میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم لا یستوی پڑھتے ہیں، یا سورہ بقرہ کی آخری کی 2-3 آیتیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں ایک مرتبہ سورہ کافرون، اس کے بعد میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اس کے بعد میں 1 مرتبہ سورہ فلق، اس کے بعد میں 1 مرتبہ سورہ ناس، اس کے بعد میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، اس کے بعد میں 1 مرتبہ سورہ الف لام میم، یہ مفلحون تک ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اس طریقے سے ہم اس کو مکمل پڑھ لیتے ہیں، اور یہ فاتحہ کا عرفی طریقہ ہے، یہ عرفی طریقہ ہے، شریعت نے اس کو متعین نہیں کیا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فقط یہی طریقہ ہے، جس کو یہ طریقہ آئے گا وہی قبرستان جائے گا، اور جس کو یہ طریقہ نہیں آئے گا وہ قبرستان میں جا کر کے فاتحہ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے میرے دوستو، اگر یہ طریقہ آتا ہے، یہ جو عرفی طریقہ ہے،
تو بہت اچھی بات ہے، بہتر طریقہ ہے، آپ کے لیے خوش نصیبی ہے کہ آپ نے اس طریقے کو سیکھا۔ لیکن اگر یہ طریقہ آپ کو نہیں آتا ہے، کیونکہ مشکل طریقہ ہے، جو ہماری آج کی عوام ہے وہ اس طریقے پر فاتحہ نہیں پڑھ پاتی ہے، تو اس کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ قبرستان میں جاؤ، چاہے آپ گھر پر فاتحہ پڑھو، چاہے آپ قبرستان میں جا کر کے فاتحہ پڑھو، جو بھی آپ کی یاد ہے فقط آپ اس کو پڑھ لو، سمجھ لو آپ کی فاتحہ ہو گئی۔ میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقط سورہ اخلاص یاد ہے، سورہ اخلاص بھی اگر مکمل یاد نہیں ہے، فقط اتنا ہی یاد ہے، قل هو اللہ احد، اس کو جا کر کے پڑھ دو، اور صحیح طریقے سے آپ اس کا ثواب بزرگان دین کی بارگاہ میں، اولیاء اللہ کی بارگاہ میں، حضور اکرم کی بارگاہ میں، تمام انبیاء کی بارگاہ میں آپ اس کا ثواب نظر کریں۔ اس کے بعد میں اپنے مرحومین کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے مرحومین کی بھی مغفرت فرما دے گا، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ جو بھی آپ کی یاد ہے فقط آپ اس کو جا کر کے پڑھ سکتے ہو۔ تو فاتحہ پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ شریعت نے متعین نہیں کیا ہے، جو آپ کے طریقہ یاد ہے آپ اسی طریقے سے فاتحہ پڑھ سکتے ہو، لیکن جو یہ عرفی طریقہ ہے اگر یہ طریقہ آپ کو آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ دوسری چیز، ہم دعا کس طریقے سے کر سکتے ہیں ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے، لیکن ایک مرتبہ میں آپ کو اور اچھے طریقے سے سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیں، جو بھی آپ پڑھو قبرستان میں جانے کے بعد میں، سب سے پہلے آپ اس طرح سے دعا کرو کہ پروردگار جو کچھ میں نے پڑھا ہے تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کے بعد میں آپ اس طریقے سے دعا کرو کہ پروردگار جو تو نے قبول فرما لیا ہے، جس کو تو نے مقبولیت کا درجہ عطا فرما دیا ہے، اس کا ثواب سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، مولا تو اس کو قبول فرما۔ اس کے بعد میں سرکار کا وسیلہ دے کر آپ اس طرح سے دعا کریں کہ پروردگار جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب میں تمام انبیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، مولا تو اس کو قبول فرما۔ تو اسی طریقے سے آپ سب کی بارگاہ میں جو آپ نے پڑھا ہے اس کا ثواب آپ پیش کر سکتے ہو، اور اللہ رب العزت اس کو قبول فرما لے گا۔ اس کے بعد میں آپ اپنے مرحوم کے لیے سچے دل سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ تو فاتحہ پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے، جو طریقہ آپ کی یاد ہے آپ اسی طریقے سے فاتحہ پڑھ سکتے ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔